أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ولهم عذاب عظيم. بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں برابر ہیں ان کے، اے محبوب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی سماعتوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صدق اللہ الخالق العظیم۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو دے
وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر جو آ رہا. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ ناتاشا علی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. بالکل، اور آج ماشاءاللہ 15 رمضان المبارک، اور آج کا خاص دن یوں بھی بنتا ہے کہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے صاحبزادے، خاتون جنت کے صاحبزادے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے امام حسن علیہ السلام کی آمد کا دن ہے. آپ سب کو ان کی آمد بہت بہت مبارک ہو. اور ماشاءاللہ کیا خوبصورت ذکر ہوگا آج پوری ٹرانسمیشن میں. کسی ٹاپک کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بڑا ٹاپک کوئی ہے ہی نہیں ہم لوگوں کے پاس. جتنا مولا کا ذکر کیا جائے، جتنا مولا کے بارے میں اپنے علماء کرام سے پوچھ کر نالج میں اضافہ کیا جائے، اتنا ہی کم ہے. بے شک. اور آج چونکہ 15 رمضان جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، آج کا دن اتنا مبارک دن ہے کہ آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ایسی خوشی ہے کہ جب لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینا شروع کیے اور کہا کہ ان کی نسل کیسے چلے گی، تو پھر اللہ نے آیت نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو سورہ کوثر کی تفسیر کی پہلی نشانی امام حسن علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہے. کیا بات اور ہے. وقت ظہر ہے اور اتنا پاک گھرانہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہے، اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مادر امام حسن علیہ السلام مصلی پر ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کی پاکیزگی کی انتہا تو یہ ہے کہ یہ پاکیزگی کی انتہا سے بھی بالا تر ہیں. تو انتہا تو کچھ نہیں ہے، انتہا سے بھی بالا تر ہیں. اور آج امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ہم بھی کچھ باتیں کریں گے اور باقی علماء کرام سے سیکھیں گے. جی نتاشا، جتنی بھی بات کی جائے اتنی کم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی خوشی کا مظاہرہ کیا جب ہمارے امام کی آمد کا دن تھا، اور خود اذان دی امام کے کان میں، اور اپنا لاب دہن ان کے منہ میں رکھا. اور 7ویں دن وہیں سے تو یہ روایت ہے کہ ان کی پیدائش کے 7ویں ہی دن ان کا عقیقہ کیا. بہت ساری ایسی باتیں ان کے بچپن کے بارے میں، ان کی شان میں جتنا ذکر کیا جائے گا اتنا ہی کم ہوگا. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ تھوڑے سے ٹائم میں جتنا اس خوبصورت بات کو سمیٹ سکیں سمیٹ لیں. ماشاءاللہ. ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز تھے ممبر پر. ایک جانب امام حسن علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ایک طرف امام حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی محفل کی طرف نگاہ کرتے اور کبھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی طرف نگاہ کرتے، اور پھر فرماتے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ حسن وہ ہے، یہ حسین وہ ہے جس نے میرے بعد خدا کے اس دین کو آگے بڑھانا ہے. اور پھر کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا تھا رسول خدا کے بعد. یعنی اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا ان کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو اللہ کے حکم سے رسول خدا نے حجت الوداع کے موقع پر اعلان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، غدیر کے مقام پر، کہ اب امامت کا سلسلہ شروع ہوگا. تو امام علی علیہ السلام کے فرزند ہیں. بلکہ میں یہاں کہوں گا کہ عرب میں لوگ زیادہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ علی کے بیٹے ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ یہ کہتے تھے یبنا رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے. جن لوگوں نے کہا تھا کہ محمد کی نسل کیسے چلے گی، تو آئیے دیکھیے دنیا کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے. یہاں رسول نے ایک رسول کے ذریعے اللہ نے ایک نیا قانون قائم کر دیا جو رہتی دنیا تک رہے، کہ دنیا کی نسلیں چلتی ہیں باپ سے، لیکن یہاں نسل چلی ہے بیٹی سے. اور اس کے بعد
آپ سب جانتے ہیں اسلام کا جو بول بالا ہے یہ ساری قربانیاں ہیں، یہ سب محمد و آل محمد بے شک قربانیوں کا صلہ ہے۔ تو آج امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو کریں گے علماء کرام سے، اور گاہے بگاہے ان کا ذکر رہے گا اور مناقب بھی پڑھی جائیں گے۔ بالکل انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اپنی ٹرانسمیشن کو اور لے کے چلیں گے اسی ذکر کو آگے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم چھوٹے سے وقفے پہ جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان سب کا سب ٹی وی کی خصوصی افطاری نشریات۔ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ آج 15 رمضان ہے اور نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کی آمد کا دن ہے، بڑا خوشی کا دن ہے۔ تو آج یہ جو سیگمنٹ ہے ہمارا جس کا آپ کو اور ہمیں انتظار رہتا ہے، آج ہم کریں گے کیا؟ آج ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر امام حسن علیہ السلام کو تحفہ پیش کریں گے، کیونکہ آج ان کی آمد کا دن ہے۔ کیا بات تو ہمارے پاس اس سے بڑھ کر اس سے پیارا تحفہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ بالکل اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں امام حسن علیہ السلام کی شان میں منقبت پڑھ کر ہدیہ پیش کریں گے اور پھر برکتیں سمیٹیں گے۔ تو ہم اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے چلیں کہ ہمارے ساتھ موجود روز بہترین نعت خوان ہوتے ہیں اور ان سے ہم کلام سنتے ہیں۔ جی آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں جناب نعت خوان جناب کاشف شکیل صاحب۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ امام حسن علیہ السلام کی آمد آپ کو بہت مبارک۔ خیر مبارک آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ دوسرے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینئر نوح خان ہیں، آپ روز ہماری ٹرانسمیشن میں دیکھتے ہیں، جناب حسن ایاز جعفری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امام حسن علیہ السلام کی آمد آپ کو بہت بہت مبارک۔ آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو، تمام عالم اسلام۔ خیر مبارک۔ ماشاءاللہ۔ تو محفل کا آغاز کیا جائے؟ بالکل بالکل۔ آپ کیا کہتی ہیں آج کن سے شروع کی؟ شروعات کہاں سے ہو؟ آج میں چاہوں گی، دل کر رہا ہے میرا کہ آف کورس یہ تو گیسٹ ہیں اور ہمارے ساتھ رہیں گے ہمارے سیگمنٹ میں، کہ حسن بھائی آج شروع کریں، کیونکہ آج امام حسن علیہ السلام کی آمد بھی ہے، ان کا نام بھی حسن ہے ان کے صدقے میں، تو پھر یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بالکل۔ کیا ان کی شان میں کچھ پیش کریں گے؟ کیا ہے ایک نیا کلام میں نے کہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً آمدوں کا سلسلہ ہر طرف ہی رہتا ہے اس مہینے میں، تو خاص طور پہ امام حسن علیہ السلام کا ایک کلام نیا ہے، اس کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سنو یہ مرتبہ مولا حسن کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ سنو یہ مرتبہ مولا حسن کا، خدا کا ناز ہے نانا حسن کا، خدا کا ناز ہے نانا حسن کا، اور جناب فاطمہ زہرا ہے ماں تو، جناب فاطمہ زہرا ہے ماں تو، جناب فاطمہ زہرا ہے ماں تو، خدا کا شیر ہے بابا حسن کا، خدا کا شیر ہے بابا حسن کا، سنو یہ مرتبہ مولا حسن کا، اور ابو طالب محمد اور حیدر، ابو طالب محمد اور حیدر، ابو طالب محمد اور حیدر، بلند و پاک ہے شجرہ حسن کا، بلند و پاک ہے شجرہ حسن کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنو یہ مرتبہ مولا حسن کا۔ کہ کیا خوبصورت شعر ہے، سنیے گا آپ لوگ۔ نبی سیرت نبی صورت کے مالک،
نبی سیرت نبی صورت کے مالک نبی جیسا ہی تھا لہجہ نبی جیسا ہی تھا لہجہ حسن کا سنو یہ مرتبہ مولا حسن کا مفتی سے پہلے آپ خوشی سنیے گا کہ بہت مشہور ہیں دونوں جہاں میں بہت مشہور ہیں دونوں جہاں میں یہ دسترخوان اور کھانا یہ دسترخوان اور کھانا حسن کا مقصد دیکھیے گا کیا خوبصورت انداز سے کوشش کہی میں نے کہنے کی قصیدہ جب پڑھا مولا حسن کا قصیدہ جب پڑھا مولا حسن کا ملی عزت بڑھا رتبہ حسن کا سنو یہ مرتبہ مولا حسن کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسن بھائی سبحان اللہ یہ کلام خود آپ نے کیا لکھا ہے بات ماشاءاللہ کیا بات ہاں اکثر یہ بس عطاؤں کے سلسلے ہوتے رہتے ہیں لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے اور کلام کہا آج کل تو اس کلام ٹرانسلیشن میں خصوصی طور پہ زیادہ تر کلام جو دوسروں کے پڑھے ہوئے ہیں وہ تو ہوتے ہی شامل لیکن کافی دنوں سے جو اس کلام آ رہے ایک ہیں کلام میں آپ نے جو مولا حسن علیہ السلام کی شان بیان کر دی ہے سبحان اللہ ان کا خاندان بیان کر دی ہے واہ 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 کیا بات ہے سبحان اللہ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا ماشاءاللہ 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 جی کاشف ثقیل صاحب جی مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا
صدقہ کھا رہا ہے. فرحان بھائی آپ کی نظر کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا, کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا, درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے, واہ 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 واہ, کیا بات ہے, درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے, درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے, اور میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. کاشف شکیل صاحب, کیا بات ہے, بہت اچھا کلام, بہت ماشاءاللہ. اچھا کلام کا انتخاب بھی, آپ کے پڑھنے کا انداز بھی, سبحان اللہ, کیا بات ہے آپ دونوں کی, ماشاءاللہ. نتاشا, میں یہ چاہ رہا تھا کہ اب آپ کس سے, ہم تینوں میں سے آپ کس سے سننا چاہ رہی ہیں نعت؟ اب آپ ان سے کہیں نعت پڑھنے کو. اب یہ میں تو فرحان کی طرف ہی بڑھوں گی, اور میں چاہوں گی کہ مولا حسن کی ولادت کے دن آج کیا کلام پیش کرنے والے ہیں آپ؟ جی, میں امام حسن علیہ السلام کی شان میں منقبت کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. علی کے گھر طرف علی کے گھر طرف نظر خبر جو پائی ہے مولا حسن کے مرید ہو شب ذوالفقار علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا کہیں. مرید ہو ذوالفقار علی, ادائیں دیکھی ہے جب سے قلم چلا. کیا کہنے بھائی, واہ 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 واہ. ادائیں دیکھی ہے جب سے قلم چلانے کی بات. اور کیا 15 رمضان کا وہ منظر تھا, وہ آئے سہار اور ماں کے ساتھ عصر پڑھی. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا پاک اور طیب کرانا ہے. وہ آئے سہار اور ماں کے ساتھ عصر پڑھی. خدا کے سجدے میں عادت تھی سر جھکا. خدا کے سجدے میں عادت تھی سر جھکانے کی, خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی. اور شیر ملاحظہ ہو ہے ذکر مولا حسن پنجتن کی یاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ہے ذکر مولا حسن پنجتن کی یاد ہے.
रही है फजा गरीब। क्या कहने भाई, खबर पाई है मौला اور تیور دیکھیے عاشق امام حسن علیہ السلام کے، ابھی میں جشن امام حسن میں ابھی میں جشن امام حسن ابھی فرصت نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اے اللہ، موت جا ابھی فرصت نہیں ہے آنے کی، خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی۔ اور ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ مقطع پیش کر رہا ہوں آپ کی حسین سماعتوں کا ہدیہ، بلکہ ایک شعر اور خاص سنیے مقطع سے پہلے۔ ماشاءاللہ ہے ان کی جنت البقیع، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کے روضے کو بھی مسمار کر دیا گیا تھا، اب ٹوٹی ہوئی قبر ہے وہاں پر جنت البقیع میں، امام حسن کی بھی قبر ہے، تو سنیے گا، ہے ان کی ٹوٹی ہوئی قبر سے بھی کیسے دے دے اجازت ہر ہر بنا، وہ کیسے دے دے اجازت ہر بنانے کی۔ مکتب شعبت ہے، آئے ہائے روزے کی حالت میں آپ بھی اور ہم بھی ہے، ہم کو روزے میں عادت تکلم وقتہ سماعت فرمائیے کس مسئلہ انداز سے مولا نے وضع کیا ہے ہم کو روزے میں عادت تکلم واحد چیز ہے کہ جس کے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میں ولائے حسن پینے اور پلانے کی، علی کے گھر کی طرح ہے نظر زمانے کی، خبر جو پائی ہے مولا حسن کے ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، کیا خوبصورت کلام تھا کہ کیفیت تو سب کو پتہ ہے، اس وقت یہاں جو موجود ہیں ان کی کیفیت کیا ہے، جو دیکھنے والے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، کیا خوبصورت۔ بس میری تو دعا ہے کہ ہم سب جتنا یہاں بہت مختصر سی عبادت کر رہے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اسی در سے وابستہ رکھے، محمد و آل محمد کے در سے۔ جی حسن بھائی آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور اسی سحر کو قائم رکھتے ہوئے کچھ کلام پیش کیجئے۔ کوشش کرتے ہیں کیونکہ اتنا خوبصورت سما بندہ ہوا تھا۔ جی جی میں کلام پیش کر رہا ہوں۔ میں مسلے پہ میں نے مسلے پہ میں نے نبی کا قصیدہ جو ہی گنگنا
سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے کہ مصلی پہ میں نے نبی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے 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 کہ خدا کی قسم پھر خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے مصلی پہ میں کیا بات ہے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے ابھرتے ہی سورج نے حمد خدا کی زیارت کی پھر روضہ مصطفیٰ کی روضہ مصطفیٰ کی پرندوں نے اپنی زبان میں نبی کا قصیدہ سنایا سویرے سویرے پرندوں نے اپنی زبان میں نبی کا قصیدہ سنایا سویرے سویرے آپ شعر سنیے گا گزاری نماز مودت میں جو شب ادا فجر میں جب کیا سجدہ رب لگائی تھی لاگت اندھیرے منافع کمایا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے نبی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے ماشاءاللہ سبحان اللہ. اتنا خوبصورت یہ نورانی محفل سج جاتی ہے کہ اس میں سے بالکل نکلنے کا دل نہیں چاہتا, لیکن کیونکہ ہماری مجبوری ہے, ہمیں پوری ٹرانسمیشن کو لے کے چلنا ہے اور ہمارے پاس ڈفرینٹ سیگمنٹس ہوتے ہیں, اور کیونکہ آج ذکر ہو رہا ہے مولا حسن علیہ السلام کی ولادت کا, مولا کی شان میں ہم لوگ ذکر بھی کر رہے ہیں, اس کو بھی ہم کنٹینیو کریں گے. یہاں پہ لے رہے ہیں ہم چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک, ہم آ چکے ہیں واپس اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان سب کا. اور اس وقت ہیں ہم کچن میں, اور کچن میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں شیف نورین. السلام علیکم, السلام کیسی علیکم. ہیں؟ السلام علیکم, الحمدللہ. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کو امام حسن علیہ السلام کی آمد بہت بہت مبارک ہو. آپ دونوں کو بھی بہت بہت مبارک, سب کو مبارک. آمین. اچھا جی, آپ نے کیا بنا رہی ہیں؟ گرین تبھی اس لیے رکھا جی ہوا ہے. جی اسی لیے رکھا ہے. ماشاءاللہ جی آج جو ہم بنا رہے ہیں وہ ہم تھوڑے منی 1 بائٹ سموساز بنا رہے ہیں. ماشاءاللہ بنا چکی ہوں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا, تو میں نے اس طرح سے پہلے بنا کے رکھ لیے تھے. کوئی قیمہ ہے, کسی میں آلو ہے. اچھا یہ ہم نے وانٹونز بنا کے رکھے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں چکن کی فلنگ ہے, اور چکن کچھ نہیں کرنا آپ نے, صرف چکن کو بوائل کرنا ہے 250 گرام, اس کو شریڈ کرنا ہے, اس میں کالی مرچ نمک ڈال کے, اس میں تھوڑی سی گاجر باریک باریک کاٹ لیں, اور باریک باریک بند گوبھی جو ہوتی ہے کیبج, اس کو کاٹ کے ہلکا سا سوٹے کر لیں, اور پھر اس میں ہم نے فلنگ کر لی. آپ سموسا پٹی بھی لے سکتے ہیں, اس کے اندر فلنگ کر سکتے ہیں, ایزیلی باہر سے مل جاتی ہے. ہاں ایزیلی مل جاتی ہیں. اور اگر آپ کو گھر میں بنانی ہے تو آپ 2 کپ میدا لے لیں, اس میں 1 کپ دودھ ڈالیں, تھوڑی سی کالی مرچ, 1 ٹیبل اسپون چینی, اور تھوڑا سا سیلف ریزنگ فلاور 2 ٹیبل اسپون ڈال کے اس کو گون لیں, اور 2 گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں. وہ پھول جائے گا, پھر آپ اس کو بیلیں اسے, اور اپنا پھر اسے فلنگ کر کے آپ جو بھی شیپس بنانا چاہیں بنائیں. یہ میں نے چھوٹے سے منی رولز بھی بنا لیے تھے. ٹھیک ہے, چلیں. اور اس کے بعد پان کے پتے کے ساتھ لگا کے کھائیں, لگا کے کھائیں.
ہم اس کو چیک کرتے ہیں. اکثر چیزیں سرو ہوتی ہیں, کیلے کے جو ہو گیا پتے ہوتے ہیں اس پہ بھی جی, کیلے کے پتے پہ تو میں آپ کو ایک چیز بنا کے کھلاؤں گی. وہ کیا کہتے ہیں تھالی ہوتی ہے, کیلے کے پتے پہ سرو کرتے ہیں ہم لوگ. مطلب پلیٹ کی جگہ ڈائریکٹ اس پتے کے اوپر کھانا رکھا جاتا ہے. ایگزیکٹلی, چاول, پاپڑ, روٹی, جو بھی. بالکل ایسا. چلیں جی, پہلے ہم یہ رولز کر لیتے ہیں. یہ آج کیونکہ شیف جی آج مولا حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے, تو ہم لوگوں نے یہ شروع میں ہی سوچا تھا کہ آپ کچن میں جو بھی بنائیں گی وہ مولا کے دسترخوان کے لیے بنائیں گی. بالکل, تو یہ ہم نے نیت کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جیسے آپ کے ہاتھ میں تو ٹیسٹ ہے جی, لیکن کیونکہ مولا کے دسترخوان سے منسوب ہو گئی آپ کی ڈش, تو اب اس کا ٹیسٹ دیکھیے گا اور بھی مزیدار ہو جائے گا. واہ واہ واہ. اگر آپ اجازت دیں تو ایک میں ڈال دوں تاکہ میرا جی بالکل بچا کے, نہیں ایسے نہیں, آرام سے ڈالیے, آرام سے, کیونکہ تبتا ہوا اتنا تو تجربہ ہے. ہاں یہ نہیں نا اوپر سے نہ پھینک دیجیے گا. ڈال یہ بالکل بالکل کانفیڈنٹ. ہاں جی جی بالکل. اڑے گا تو نہیں؟ نہیں بالکل نہیں اڑے گا. اگر میں یہاں سے ڈالوں نہیں پھر تو اڑے گا. چلیں آپ بھی ڈال دیں. نہیں اتنا گھبرا رہی تھی آپ اس میں. نہیں چلیں جی. اچھا میں بناتی رہتی ہوں, ان کا شوق ہے نا, انہوں نے بنائی نہیں. اچھا ایک بات میں اور بتا دوں, دسترخوان میں شامل ہونے کے لیے. اچھا ایک بات میں اور بتاتی ہوں, جب بھی آپ کوئی بھی چیز فرائی کرتے ہیں, ڈیپ فرائی, تو فوراً اس میں چمچہ نہیں چلائے کریں, چاہے وہ کرمڈ ہو, چاہے وہ ریپس ہو, کچھ بھی ہو, کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے, ریپس الگ ہو جاتا ہے, تیل اندر چلا جاتا ہے, کرم سارا ہٹ جاتا ہے. لیٹ دیم فرائی فار 1 منٹ, پھر اس کے بعد آپ پلٹ لیں. یہ بہت ٹیکنیکل بات آپ نے بتائی. جب باہر سے وہ تھوڑا پکنا شروع ہو جاتا ہے نا, پھر آئل اندر نہیں جاتا. بالکل, جتنا وہ بھر جاتا ہے اس میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا نتاشا ڈالتے ہیں فوراً یوں اور سارا کرم ادھر, چکن الگ ہوتا ہے, ہر چیز الگ الگ ہوتی ہے. لیکن وہی بات ہے, کوئی سنتا نہیں, کوئی نہیں سنتا, سب اپنی اپنی مرضی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا اس کو ہم رائتے کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں, لیکن میں اس نے کیچپ کے ساتھ اس کو سرو کیا ہے. کسی بھی چیز کے ساتھ, آپ لوگ املی کی چٹنی ہو گئی, دہی کا رائتا ہو گیا, یا کیچپ یا چلی گارلک ساس, واٹ ایور. اچھا, اور آج ہم ڈرنک میں کیا بنا رہے ہیں؟ آج ہم ایک لال شربت کے ساتھ بنا رہے ہیں, دودھ کے ساتھ تک ملنگا ڈال کے, کیونکہ تک ملنگا آپ کو پتا ہے چیا سیڈ از ریئلی ہیلدی, ہائی ان فائبر, اور یہ ویٹ لاس کے لیے بھی بہت اچھا ہے, بیسٹ ہے. لیکن اگر وہ پانی میں پیا جائے, پانی میں پیا جائے, اور تاثیر بہت ٹھنڈی ہوتی ہے. یہ بالکل رمضان میں یوز کرنا چاہیے, پیاس اس سے کم لگتی ہے, تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے. اور یہاں پہ یہ بھی ہلکے گولڈن براؤن سے ہونے شروع ہو گئے ہیں. صحیح ہے, تھوڑا سا اس کو ہم تھوڑا سا ڈارک گولڈن کریں گے نتاشا اس کو. ہاں جی, ڈارک گولڈن ہوں گے. اور یہ میں نے جو فرائی ہے نا, وہ فرائی کرنے والی جتنی چیزیں نا, وہ ہلکی آنچ پہ ہی کرنی چاہیے. ہاں بالکل, کیونکہ تیز آنچ پہ کریں گے تو اوپر سے تو پک جائیں گے, اندر سے ہمیشہ کچے ہوتے ہیں, تو بیسٹ جل بھی جاتے ہیں. رول ہے, سموسے ہیں, اور یہ تیسری چیز یہ وانٹونز. ابھی رول پہ جو ہے وہ رول گئے ہوئے ہیں. جی ابھی رول کا رول چل رہا ہے. ابھی رول جو ہے وہ آن رول ہے. جی جی, اس کے بعد سموسوں کا رول ہوگا, پھر وانٹونز. جی بالکل. اور ہمیں بریک لینا ہے, لینا پڑے گا, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو یہ بھی کمپلیٹ ہو ہی گیا ہوگا. ہاں بالکل بالکل. اور کیونکہ باقی سیگمنٹس بھی ہیں, وہ بھی دیکھنے ہیں, کچن بھی دیکھنا ہے, اور مولا حسن علیہ السلام کی شان میں بھی بہت کچھ کہنا اور سننا ہے. ابھی انشاءاللہ چھوٹی سے بریک کی طرف جا رہے ہیں. we'll take a short break here, stay with us. السلام علیکم, ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان سب کا سب ٹی وی کی خصوصی افطاری نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث, اور میرے ساتھ ہماری کو ہوسٹ ہیں سیدہ نتاشا علی. جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کو ہم دوبارہ سے ریمائنڈ کراتے چلیں کہ آج ہے 15 رمضان, نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ابن امام علی علیہ السلام کی آج آمد کا دن ہے. آج بہت خوشی کا دن ہے, اور جب خوشی کا دن ہو تو پھر ہمارے پاس مہمان بھی ایسے ہی آئیں کہ آپ کا چہرہ خوشی سے اور مسرت سے کھل اٹھے, اور آپ کا دل ذکر رسول علیہ رسول سے منور ہو جائے. بے شک. آج کے خصوصی مہمان ہماری ٹرانسمیشن میں ہیں پاکستان کا بہترین نام, بہترین آواز, اللہ نے ان کو بہت عزت سے نوازا. ان کے والد پاکستان کا سرمایہ تھے جناب ظفر علی خان صاحب. ان کے فرزند بھی ہیں, اور ان کے فرزند ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ایک الگ انفرادی شناخت رکھی ہے, جن کو آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی سنتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پہچان ہونے کے ساتھ, اپنا الگ نام ہونے کے ساتھ, ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن عزا اور ولا کی خدمات کے لیے رہا ہے کہ آپ اس وقت تقریباً جتنے بھی حمد, نعت اور مناقب اور
نوحہ خوانی کے البم سنتے ہیں اس میں ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، اور تقریباً ہر البم کے اندر آپ کو ان کی آوازیں اور ان کے باقی اس حوالے سے گفتگو آگے کریں گے، لیکن میں اب آپ کو زیادہ انتظار نہیں کراؤں گا. ہمارے مہمان ہیں جناب رجب علی خان صاحب. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں رجب بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ بتائیں. بہت شکریہ. آج آپ کافی آپ کی مصروفیات تھیں لیکن آج آپ نے ہمیں بالآخر وقت دے دیا. جی آپ کی محبت، اور ہمیشہ آپ نے محبت دکھائی ہے اور کی ہے، تو بس یہ آج ہمارا یہاں آنا ہو گیا اور بڑی خوشی ہوئی. کیونکہ مولا کا دن ہے آج، تو کیونکہ ان کی یہ برتھ ڈے، بلکہ میں تو یہ چاہ رہی تھی کہ آج اگر ہم لوگ سالگرہ بھی منا لیتے اور ایک کیک بھی رکھ لیتے، جیسے کہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے جب ولادت ہوتی ہے تو جیسے مولا کی آمد ہوتی ہے، مولا حسن کی آمد ہوتی ہے، مولا حسین کی آمد ہوتی ہے، جن کی بھی آمد ہوتی ہے تو ہم لوگ ایک کیک بنواتے ہیں، اس پہ نام لکھتے ہیں ہیپی برتھ ڈے. آج کا جو بھی کھانا ریسیپی بنے گی وہ امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان سے، وہ تو دسترخوان سے ہوگی. بالکل. بلکہ آپ دیکھیں کائنات میں جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں ہاں وہ تو ہے ہی ان کا. اور کیونکہ دن ان کا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کچھ ایسا کلام پیش کریں مولا حسن کے لیے، ان کے دن کے لیے، کہ پیش کرتا ہوں ہم جھوم اٹھیں. مولا کا کلام پہلے ہو جائے پھر آپ سے کلام ہو جائے. کیا بات ہے. چلیں جی انشاءاللہ شروع کر دیں. بسم اللہ پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ. تو اپنی ایک جام پر واہ 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 نازاں ہے ساقیا، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتہا کاظمینوں خراسانوں سامرا، کیا بات ہے. خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے. آپ کی خیر ہو، آپ کی خیر ہو. شعر سنیے گا. حسن ہے جس میں، حسن ہے جس میں حسین بھی ہے، حسن ہے جس میں حسین بھی ہے، نبی بھی شاہ حنین بھی ہے، وہ جس کی چادر میں سارا عالم چھپا ہوا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے. شعر سنیں گے فرحان بھائی. سلا رہی ہے وہ شاہزادے مگر نہیں رکتے کام گھر کے، وہ جس کے بدلے فرشتہ چکی چلا رہا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے. آخری شعر مقطع ہے میر سجاد صاحب کا کلام ہے یہ. زبان سجاد کیا بتائے، یہ بی بی کس کس کا اسرا ہے،
زبان سجاد کیا بتائے، یہ بی بی کس کس کا آسرا ہے، علی نے مشکل کشا خود اپنا جسے کہا ہے، واہ 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 واہ، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، ور محمد وآل محمد. کیا بات ہے رجب بھائی، جزاک اللہ، جزاک خدا آپ کی آواز میں مزید آپ کی خیر ہو، آپ کی خیر. رجب بھائی سے ہمارا جی تعلق جو ہے وہ بچپن سے ہے، یعنی ہمارے بچپن سے. بالکل. یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. نہیں جی فرحان بھائی، آپ کی مولا خیر کرے. مولا نے آپ کو آپ کی محنت کا صلہ دیا ہے، اور جو کچھ بھی آج دیکھ رہے ہیں، ہم نے بہت ان کے ساتھ شروع سے لے کر کام کیا اور اب تک کام کر رہے ہیں. تقریباً 30 سال ہو گئے ہمیں البم کرتے ہوئے، نوحہ، منقبت اور بہت ساری لائیو پروگرام بھی کرتے ہوئے. تو یہ ان کی محبت ہے اور بہت عزت دیتے ہیں یہ، کیونکہ مولا نے ان کو عزت دی، اس لیے آپ یہ عزت بانٹتے بھی ہیں. یہاں میں تو ایک بات یہ ہمیشہ کہتا ہوں، یہاں بھی کہوں گا کہ دیکھیے ہر چیز جو ہے نا ٹیم ورک سے ہوتی ہے. ہاں بالکل، یعنی کلام اچھا ہو، بالکل، پھر اس کو پڑھا اچھا جائے، بالکل، پھر ریکارڈنگ کے پروسیس میں بالکل آئے، ایسے ہی. پھر کورس آپ جیسے بھائیوں کا شکر ہے بہترین مولا کا، انداز سے شکر ہو. بلکہ میں آپ کو بتاؤں جو میں نے تقریباً 14 زبانوں میں کلام پڑھے، اور جو کلام پریکٹس نہیں کرائی کبھی، ایسا نہیں ہوا کہ رجب بھائی اور نومی بھائی، امانت بھائی، سونو بھائی اور غلام عباس مونو بھائی، خاص طور پہ میں ان کے بڑے بھائی نومی بھائی کا، منور علی خان صاحب کا ذکر کروں گا کہ سب سے پہلے کوئی بھی زبان ہو سب سے پہلے پک کرتے تھے نومی بھائی. بالکل ایسا. اور بالکل وہ گھبراتے نہیں تھے. کوئی بھی لینگویج، فرینچ ہو، افریقن لینگویج ہو، جو بڑی ہارڈ لینگویجز ہوتی ہیں نا، اس کو بھی بولتے تھے جی فرحان بھائی آئے ٹیک کریں گے، پریکٹس کرنے کہتے نہیں. اور ماشاءاللہ ہم نے اتنا سال کام کیا ہے اور اب تک کرتے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. شکر ہے مولا. بس اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کی خدمات کو الہی آمین، الہی آمین. یہ خدمات ہی پوری، اور انشاءاللہ مولا ہم سے ڈیوٹی یہ کروا رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اسی طرح کریں گے. اور یہ خاص کرم نوازی ہے جی بالکل ایسے آپ لوگوں پہ، یہ جو آپ کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، یہ بھی بی بی نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ایک اور ہمارے اس گروپ کے بھائی جو امانت بھائی اور غلام عباس کے بڑے بھائی جی ناصر بھائی جو ہیں، خدا ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کا ذکر میں لازمی کروں گا کہ یہ اب تو ماشاءاللہ سب اپنی جگہ ایک ہے، لیکن ناصر بھائی جو تھے وہ سب کو ایسے جوائنٹ کر کے رکھتے تھے. اچھا، ہاں ان کی الگ بات تھی، یعنی ایک الگ گروپ. اچھا پھر جب ان کا انتقال ہوا تو ہم یہ سوچتے تھے کہ اب کس طرح سے ہوگا، آوازوں میں فرق آ جائے گا، لیکن اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ ذکر جن کا ہے، بالکل جن کا کام ہے سبب وہی بناتے ہیں. وہ پھر اتنا اچھا ہوا کہ وہ واقعی ان کی کمی آج بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے. ہم اگر پرانے اپنے نوحے آپ والے اور بہت سارے جتنے بھی نوخان ہیں ان کے نوحے سنیں تو ان کی ایک الگ آواز میں کھنک تھی، ایک اسپارک الگ تھا آواز میں. وہ نو ڈاؤٹ مولا جانتا ہے کہ میں خود پڑھنے والا ہوں، تو پڑھنے والا بہت ایسا ہوتا ہے کہ بڑی کم تعریفیں کرتے ہیں دوسرے کی. لیکن آپ کے ہاں نومی بھائی کا الگ ٹون ہے، آپ کا الگ ٹون ہے، ناصر بھائی کا الگ ٹون تھا، امانت بھائی کا الگ ہے، غلام عباس بھائی کا الگ ہے، امانت بھائی کا الگ ہے. ان سب کا ٹون الگ الگ ہے، لیکن جس وقت یہ سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں ایک آواز ہو جاتی ہے تو ان سب کی آواز ایک ہوتی ہے. کامبو بہت اچھا ہے. یہ مولا کی طرف سے آپ نے کہا نا بی بی نے ڈیوٹی لگائی. جی بالکل، یہ بی بی نہیں آپ لوگوں کی. اچھا آپ کے والد صاحب کا ظاہر ہے، ان کو تو کون نہیں جانتا، ظفر علی خان صاحب ماشاءاللہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام تھے، اور پی ٹی وی پہ بھی آپ سب دیکھتے رہے ان کو. ظاہر ان کی بھی محنتیں ہیں جو ظاہر آج آپ بالکل جو آج ہم بیٹھے ہیں بالکل ایسے ہی. رجب بھائی جس طرح سے ہم ذکر کر رہے تھے کہ نعت خوانی میں جیسے خورشید احمد صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے، تو وہ ایک کلام آپ نے، میں نے سنا بھی ہے، وہ ریکارڈ آپ نے کرایا جی. میں نے فرحان بھائی ان کو ٹریبیوٹ کے لیے پیش کیا، کیونکہ میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں کہ ہم نے میرے خیال میں جتنے ہم پڑھنے والے ہیں، ہم نے اپنے اسکول دور میں اور کالج میں انہی کی نعتیں پڑھ کر کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے، اور مولانا میں کامیابی بھی دی، مطلب نمبر 1 پرائز پہ بھی رکھا. تو یہ ان کی کرم نوازی. اور خورشید صاحب نو ڈاؤٹ نعت خوانی میں کیا بات ان کا، اور ایک الگ منفرد انداز، سر میں پڑھنے والے بڑے دھیمے انداز میں. بہت میں نے اس بار ایک نعت کی جسارت کی ان کی. اور ایک اور چیز میں ذکر کروں گا، جیسے آپ کے والد صاحب کا ذکر کیا، ان کی تربیت میں آپ پلے، اور پھر آپ کی تربیت میں آپ کے فرزند جن کو آپ نے اس جی میں نے پہلی دفعہ اپنے بیٹے کو اس میں انٹروڈیوس کرایا. تو آپ بھی دعا دیجیے گا فرحان بھی، آپ بھی، آپ سب جتنے بھی سب دعا دیجیے گا کہ مولا اس کو بھی جو کوشش ہے
کہ وہ اچھا پڑھنے والا اور اچھا انسان بنے. وہ ہماری تو دعا ہے کہ وہ مولا کے لیے فخر بنے اور آپ کے لیے فخر بنے اور اس قوم کے لیے فخر. بالکل ایسے ہی. آپ نے جس کام پہ اس کو لگایا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو کہ ناکامی ہو. انشاءاللہ کامیابی ذکری کامیاب. وہی میں کہنے والی ہوں کہ اس میں ناکامی تو ہے ہی نہیں. جی ایسے. تو رجب بھائی ایسا ممکن ہے کہ ہم وہ کلام سن سکیں آپ سے؟ جی بالکل. بسم اللہ. جی بسم اللہ. سنیں. بالکل بالکل. جب یہ آئے ہیں تو ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے نا. ہم جتنا سن سکتے ہیں سن لیں. اور مولا کا ذکر ہو رہا ہے آپ نے کب ہاتھ آنا ہے. آپ کی محبت. آپ نے جب کہا ہے میں حاضر ہوں. آپ کی محبت. جی بسم اللہ. بسم اللہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، محمد میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. محمد محمد ہے پیارے محمد، محمد محمد جب ہے پیارے محمد، محمد محمد ہے پیارے میری آواز وہاں پہنچی ہے پیارے سے محمد. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد. دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم. جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میرا بن گیا ہے مدینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد. میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد. میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد. قابل فخر ہے موت میں، قابل رشک ہے میرا جینا. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے رجب بھائی، بڑا خوبصورت کلام. اور یہ یقیناً آپ ناظرین اس کو آپ یوٹیوب پر پورا سنیے گا. جو ان کے فرزند ہیں رضا علی خان، انہوں نے بھی بہترین انداز سے پڑھا ہے. اور رجب علی خان صاحب کی تو کیا بات. کوشش کی ہے فرحان بھائی، اور اس کو لگایا ہے کہ یہ اس چیزوں پر آئے اور ذکر محمد وال محمد سے منسلک ہو، اور محنت بھی کر رہے ہیں. میں کروا بھی رہا ہوں. باقی آپ سب دعا کیجیے گا کہ وہ اچھا پڑھے. بس بالکل بالکل ہم یہ دعا بھی کریں گے. اور آپ سے ایک ریکویسٹ بھی ہے، بلکہ میں یہاں ایک بات بتاؤں، ہمارے بڑے سینئر نوح خان ہیں، خدا ان کو صحت کے لمبی عمر فرمائے، علی ضیاء رضوی صاحب. جی میں ان کے یہاں گیا تو انہوں نے مجھے اعلان کیا اپنی امام بارگاہ میں کہ آج مقامی لوگوں میں کوئی نہیں پڑھے گا، صرف فرحان پڑھیں گے. تو میں بڑا خوش ہوا کہ یار مجھے اتنی ماشاءاللہ رسپیکٹ دی اور عزت دی بھی انہوں نے. یعنی ایک تو سینئر نوح خان، پھر رسپیکٹ اتنی دی انہوں نے کہ تھوڑی دیر بعد مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ ضیاء بھائی آپ اتنا، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، آپ اتنی عزت دے رہے ہیں، آپ بس حکم کیا کریں. خیر بہرحال ہوا کچھ یوں کہ جب کھانا ہو گیا، نیاز ہو گئی، اس کے بعد ضیاء بھائی نے مجھے کہا کہ بھائی دیکھیے آپ جب آئے تھے تو ہم نے سارے مقامیوں کو کہا تھا کہ آج آپ نے نہیں پڑھنا، آج صرف فرحان پڑھیں گے. اب میلاد ختم ہو گیا، اب کھانا ہو گیا، اب سارے مقامی پڑھیں گے اور آپ سنیں گے.
اچھا تو پھر سب مقامیوں نے بیٹھ کے پڑھا اور میں نے سنا. ماشاءاللہ. تو اب اگلے سیگمنٹ میں ہم نے ابھی آپ کو سن لیا, اگلے سیگمنٹ میں ہمارے کنٹسٹنٹ آئیں گے, وہ آئیں گے, ان کو آپ نے بیٹھ کے سننا ہے, اور آپ کے جو کامنٹس ہیں, آپ ہمارے ساتھی ہیں, آپ ہمارے سیلیبریٹی گیسٹ بھی ہیں آج, اور ہمارے آج کے دن کے موقع کے حساب سے ماشاءاللہ آمد آپ کا آنا بہت اچھا لگا, بڑا کچھ ایک اچھا کلام, اچھے کلام سے آپ نے نوازا. اور ایک بریک کی طرف ہم نے جانا ہے, اور آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. جب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو فرحان نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ کو سننا ہے, اور آپ کو سن کے پھر تھوڑا جج بھی کرنا ہے, اور آپ کو کامنٹس بھی دینے ہیں کہ کیا وہ سنا ہے جو صحیح تھا یا نہیں صحیح تھا. اور فیصلہ کریں گے ہمارے سپریم جج جو بھی اگلے سیگمنٹ میں آنے والے ہیں. سپریم صحیح نام رکھا ہے, بالکل. ان سے بھی ہم آپ کو ملوائیں گے جو ہمارے سپریم جج ہیں, ان سے بھی ملوائیں گے. یہاں پہ ہم لے رہے ہیں ایک وقفہ, اور واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن کو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, اسٹے ود اس. السلام علیکم, ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان سب کا سب ٹی وی کی خصوصی افطاری نشریات. میں ہوں آپ کو میزبان سید فرحان علی وارث, اور ہمارے ساتھ ہماری ہوسٹ ہیں سیدہ نتاشا علی. ناظرین, اب وقت ہوا ہے کوئز کا. بالکل بالکل بالکل, کوئز کیا جائے. آج کوئز میں جو ہیں ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان ہیں وہ بھی ہوں گے, رجب علی خان صاحب وہ بھی جج کریں گے, اور ہمارے جو سپریم جج ہیں, سپریم جج تشریف لا چکے ہیں. السلام علیکم حسن بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. حسن نیاز جعفری صاحب ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں الحمدللہ, اور بڑا اچھا لگا کہ آج رجب علی خان صاحب کے ساتھ بھی ہم سب بیٹھے ہیں. ہمارے سب کو بڑا پرانا سلسلہ ہے, تو بڑا اچھا لگے گا, ان کے ساتھ بھی فیصلے ہوں گے. اور بڑے اچھے آپ کوئی انصاف کرنے والے جج ہیں کہ بڑا اچھا فیصلہ سناتے ہیں. یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے لیے جیسے مشہور ہے کہ یہاں انصاف سے فیصلے ہوتے ہیں, تو ہم بھی یہاں پر انصاف سے فیصلے کریں. اور پاکستان میں بہترین ٹیلنٹ ہے, بہترین ٹیلنٹ ہے. اور آج بھی ہمارے ساتھ 2 کنٹیسٹنٹس ہیں جج صاحب. کیا کہتے ہیں, شروع کیا جائے؟ بالکل, بسم اللہ. تو میں آپ دونوں کو تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں. ٹیم اے میں ہے زین سبتین, اور ٹیم بی میں ہے نوید اختر. نوید اختر. آپ دونوں کو میں سمجھا دیتی ہوں. جو پہلا راؤنڈ ہوگا اس میں اسلامک کوسچنز ہوں گے, اور اس میں باری باری ہی آپ لوگوں سے دونوں سے باری باری کوسچنز کیے جائیں گے. آپ سے میں ٹیم اے سے میں کروں گی, اور ٹیم بی سے فرحان کریں گے. لیکن جو دوسرا راؤنڈ ہوگا اس وہ بزر راؤنڈ ہوگا, ٹھیک ہے؟ اس کو ہم اب نیکسٹ میں آپ کو بتاتے ہیں. ابھی ہم لوگ شروع کر رہے ہیں اسلامک کوسچنز والا راؤنڈ, اور پہلے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں زین سبتین, ٹھیک ہے؟ پہلا سوال ہے آپ سے, مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی تلوار کا نام کیا تھا؟ ذوالفقار. بالکل ٹھیک ہے. شبیر کس کا لقب ہے؟ امام حسین. بے شک. مولا علی علیہ السلام کی والدہ کا نام؟ بی بی فاطمہ بنت اسد. بالکل ٹھیک. آیت الکرسی قرآن پاک کی کس پارے میں ہے؟ سورۃ البقرہ. نمبر, پارے کا نمبر؟ پارہ دوسرا پارہ. غلط. درود و سلام پڑھنے کا حکم کس سورہ میں دیا گیا؟ سورہ احزاب. بالکل ٹھیک ہے. ٹیم بی نوید اختر, آپ سے پہلا سوال ہے کہ اسلامی چھٹا مہینہ کون سا ہے؟ چھٹا مہینہ گن رہے ہیں آپ؟ جی. ویسے گننے میں بھی اب تک تو آپ کو یاد آ رہا ہے. ٹائم اپ. دوسرا سوال. نہیں, ذوالحج تو آخر میں. یہ ہے اپنا 12 ربیع الاول کا جو آتا ہے. نہیں, ارے 12 ربیع الاول کے بعد تو ذی الحج بھی آتا ہے, وہ تو رمضان بھی آتا ہے. جماعت الثانی ہے. آپ نے جواب نہیں دے پائے, بہرحال کوئی بات نہیں. دوسرا سوال ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا بنت امام علی علیہ السلام کے شوہر کا نام کیا ہے؟ امام حسین کی جو بہن ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا, مولا علی کی جو بیٹی ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا, ان کے شوہر کا نام کیا ہے؟ اچھا, جواب حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار. تیسرا کوشچن ہے, وہ کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں آتی؟ سورہ توبہ. سورہ توبہ, بالکل صحیح جواب. چوتھا سوال ہے, امام حسن علیہ السلام کی جب دنیا میں آمد ہوئی 15 رمضان کو, تو وہ کون سا وقت تھا؟ فجر کا. نہیں, غلط جواب, ظہر کا وقت تھا. پانچواں سوال ہے, امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان کا اہتمام جو ہوتا تھا وہ کون سے شہر میں ہوتا تھا؟ آپشن نہیں ہے. نہیں, مطلب ابھی بھی جو بھی ان کے دسترخوان ہر جگہ ہیں, لیکن امام حسن علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں جب وہ ظاہری حیات تھی تو اس وقت ان کا دسترخوان کہاں؟ مدینے میں. بالکل صحیح جواب. بالکل ٹھیک ہے جی. اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ راؤنڈ کی طرف. نیکسٹ راؤنڈ ہے ہمارا بزر راؤنڈ,
اور یہ ہوگا ایک کوشچن میں کروں گی, ایک کوشچن فرحان کریں گے, لیکن جو پہلے بزر دبا دے گا دونوں میں سے موقع اسی کو ملے گا جواب دینے کا, اور اگر بزر دبائے بغیر آپ نے جواب دیا تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو پہلا سوال آپ کریں. جی, پہلا سوال ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا قومی اعزاز نشان حیدر سب سے پہلے کس تاریخ کو دیا گیا؟ 1965. نہیں, غلط جواب. 16 مارچ 1957. اگلا سوال ہے جی, کس نے پاکستان کا پرچم ڈیزائن کیا؟ چودھری رحمت علی خان. جی نہیں, غلط. اگلا سوال. اگلا سوال ہے, پاکستان کا دل کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ کراچی کو. غلط جواب, لاہور کو. پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے؟ چکور. ٹھیک ہے. پاکستان کے موجودہ وفاقی وزیر تعلیم کا نام بتائیے. ٹائم آؤٹ. جواب ہے رانا تنویر حسین صاحب. اگلا سوال ہے جی, پاکستان کل کتنے رقبے پر واقع ہے؟ 7,95,000 اور 95 کلومیٹر اسکوائر. آہستہ آہستہ بولیں. 7,000. 7,95,000 95 کلومیٹر اسکوائر. بہت قریب ہیں آپ, لیکن کیا مان لیں؟ بہت قریب ہیں. مان لیں پھر, اگر زیادہ قریب ہیں تو 1,000 کا فرق آ رہا ہے صرف. مان لیں. چلیں مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگلا سوال کرتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ مرحوم جنرل پرویز مشرف صاحب کہاں پیدا ہوئے تھے؟ دہلی میں. بالکل صحیح جواب. اگلا سوال ہے جی, آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا شہر کون سا ہے؟ چھوٹا شہر. آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا شہر کون سا ہے؟ بدین. ہاں کیا؟ بدین. نہیں, غلط. جی اگلا سوال کرتے ہیں. اگلا سوال ہے, 1971 میں پاکستان کے ساتھ کون سا بڑا سانحہ پیش آیا؟ سکوت ڈھاکہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ سکوت ڈھاکہ. جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح. بنگلہ دیش جدا ہوا پاکستان سے. اگلا سوال ہے جی, پاکستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ 40 سے زیادہ. بہت جذباتی ہو گئے آپ. نہیں, غلط جواب ہے. چلیں اچھا جی, یہ دونوں راؤنڈ ہمارے جج حضرات ختم ہو گئے ہیں, اور میں پہلے, آپ گیسٹ ہیں تو آپ سے میں کامنٹس لینا چاہوں گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں راؤنڈز میں ان دونوں کنٹیسٹنٹس کی کارکردگی بہتر کس کی تھی اور تھوڑی ویک کس کی تھی؟ پہلے راؤنڈ سے شروع کرتے. پہلے راؤنڈ میں بہتر کون تھا؟ پہلے راؤنڈ میں بہتر میرے خیال میں اے ٹیم تھی. ٹیم اے تھی. ٹیم اے. اور سیکنڈ میں ٹیم بی نے اچھا پرفارم کیا, لیکن تھوڑی سی جنرل نالج کی کمی ہے. وہ آپ ذرا اگر اس پہ قابو کریں یا کنٹرول کریں, جس طرح فرحان بھائی نے جناب زینب کے شوہر کے بارے میں پوچھا, تو یہ پتہ ہونا چاہیے. یہ بہت بیسک چیزیں یہ پتہ ہونی چاہیے. اور پاکستان قومی جو انہوں نے پوچھا وہ بھی پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہمیں تو اسکول میں بھی اور کالج میں بھی بتایا جاتا ہے. بہرحال لیکن ایک ایوریج تھا. ٹھیک ہے جی, بہت اچھا مقابلہ نہیں رہا. جی حسن بھائی. حسن بھائی, بس یہ زین کو دیکھ کے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا, جس طرح نے اسٹارٹ لیا تھا, میں نے کہا تھا بھائی آج تو یہ ماشاءاللہ دونوں سارے جواب دیں گے, باقی اب فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے کاؤنٹنگ کی ہوگی اس حساب سے. میں نے تو کاؤنٹنگ کی, میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ لوگ بھی اپنے کوئی ریمارکس دینا چاہیں تو. نہیں, ہم تو ریمارکس دیں گے کہ ایوریج رہا, کوئی بہت ایکسٹراڈنری آج مقابلہ نہیں رہا. ہاں, کیونکہ اس میں کوسچنس پہ سارا ریزلٹ ہے, تو یہ کوسچنس پہ جو ان سب کو بھی پتہ ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. آپ کیا کہتی ہیں؟ بس یہ ظاہر ہے کیونکہ یہ کوسچن آنسرز والا ہوتا ہے تو وہ جج زیادہ بہتر جانتے ہیں کتنے سوالوں کے جواب صحیح ہیں. آپ کو اوور آل دکھنے میں کیسا لگا؟ اوور آل مجھے ٹیم اے پہلے راؤنڈ میں بہت اچھی لگی ہے, دوسرے راؤنڈ میں بالکل ویک, اور ٹیم بی جو ہے وہ پہلے راؤنڈ میں بالکل ویک تھی اور دوسرے میں تھوڑی ایکٹیو ہو گئی. یہ لیکن ہمیں ٹوٹل پہ فیصلہ کرنا ہے. ہاں, آپ نے ٹوٹل جوابات ہیں. جی, تو خان صاحب میرے حساب سے زین نے میرے خیال میں زیادہ جواب دیے. نہیں, زین جو ہے وہ ٹیم اے میں ہے. ٹیم اے میں ہے زین اے میں. ٹھیک ہے, جی, نوید بی میں. تو زیادہ سوالوں کے جواب کس ٹیم نے صحیح دیے ہیں دونوں راؤنڈز کو ملا کے؟ ٹائی ہو گیا مقابلہ آج کا. اگر آپ کاؤنٹ کریں کہ سوال کس نے, اوکے ٹائی ہو گیا. پھر ٹائی ہو گیا. دونوں نے 5 جواب دیے ہیں صحیح. اوکے.
چلے اس حوالے سے تو ٹائی ہو گیا ہے. آپ شکر کریں ذہن کے نیگیٹو مارکنگ. اچھا کیا ان کو اگر آپ کوئی آپشن دینا چاہیں نتاشا آپ اور فرحان, اگر کوئی ان کو ایک ایک سوال کا کوئی آپشن دینا چاہیں تو شاید رزلٹ ٹائی ہو گیا ہے تو ایک سوال اور اگر ایسا ہو جائے تو پاسبل تو یا آپ ہونا چاہیے میرے خیال میں. چلیں ایک ایک سوال دیں. میں کر لوں جی, لیکن وہ بالکل بھی نہیں پتا ہوگا ان کو. چلیں میں کر لوں. پوچھ لیں. اچھا جی, دونوں میں سے کسی نے بھی بزل پہلے دبائی اس کا جس نے جواب صحیح دیا اس میں تو وہ پھر ونر ہو جائیں گے. سوال ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے 2 بیٹوں کا نام بتائیں جو کربلا میں شہید ہوئے. حضرت عنو محمد. ویری نائس, گڈ. چلیں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. تو ماشاءاللہ ٹیم اے آج کی ونر ہے. بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ بہت مبارک ہو. اور آپ کو پیزا میکس کی جانب سے گفٹ واؤچر دیا جائے گا. یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے ہماری طرف سے. تھینک یو سو اور مچ. دونوں حضرات کے لیے ہے, ونر کے لیے بھی اور جو آپ ایلیمنیٹ ہوئے ان کے لیے. جیت رہے ہیں آپ دونوں. ماشاءاللہ. تھینک یو, کیپ اٹ اپ. لیں جی, ہمیں یہاں پہ لینا ہے ایک چھوٹا سا بریک, لیکن بریک سے پہلے میں دونوں حضرات, دونوں گیسٹ کے میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, آئے, آج کے دن کو اور خوبصورت کیا اپنے کلام کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ دوبارہ بھی ہماری ٹرانسمیشن میں آئیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے یاد کیا آپ لوگوں نے, اور مولا آپ سب کو کامیاب کرے اور شو دن بدن ترقی کرے. الہی آمین. اور تھینک یو سو مچ حسن بھائی, آپ تو خیر ساتھ ہوتے ہیں, اور لیکن پھر بھی کیونکہ آپ بہت اچھے طریقے سے انصاف کے ساتھ جج کرتے ہیں تو آپ کا بھی شکریہ. اب میرے خیال سے رجب بھائی کی موجودگی میں سریلا سا بریک لے لینا چاہیے. جی جی جی, ہاں وہ والا, خیر وہ والا میں تو نہیں لیکن انشاءاللہ آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. السلام علیکم, ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان سب کا سب ٹی وی کی خصوصی افطاری نشریات. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 15 رمضان ہے, نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن علیہ السلام ابن امام علی علیہ السلام کی آج آمد کا دن ہے. بہت بہت خوشی کا دن ہے, اور آج امام حسن علیہ السلام کی ہی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے. علماء کرام سے بہت کچھ سیکھیں گے, بہت کچھ جانیں گے. آپ سب کو آج کا یہ دن بہت بہت مبارک ہو. جی خیر مبارک. اور ہمارے ساتھ ہمارے علماء کرام ہوتے ہیں ہمیشہ, اور اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی سوالوں کے جواب ہمیں مل سکیں وہ مل جائیں, ہماری نالج میں جتنا اضافہ ہو سکتا ہے ہو جائیں. مولا کی شان ایسی ہے کہ جتنا بولا جائے, جتنا کہا جائے اتنا ہی کم ہے, لیکن کیونکہ دن ہے ان کا, اور ان پہ بات کرنا, ان کی فضیلت پہ بات کرنا, ان کی سیرت پہ بات کرنا, ان کے بچپن پہ بات کرنا, ان کی ولادت پہ بات کرنا ثواب ہے آج کے دن اسپیشلی. تو میں بڑھوں گی اپنے مفتی زاہد اسلم صاحب کی طرف. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا مفتی صاحب؟ میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت اور ان کی تعریف پہ کچھ روشنی ڈالیں. تعریف تو ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی الیاسین, صدق اللہ العظیم. امام حسن علیہ السلام جو شبیہ پیغمبر ہیں, شبیہ مصطفیٰ ہیں, میرے آقا کے پیارے نواسے ہیں. آپ 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے, اور ان کی شان اور ان کی شوکت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ خالق کائنات نے ان کو سلام بھیجا. فرمایا سلام علی الیاسین. الیاسین کی 2 روایتیں ہیں, آل یاسین بھی پڑھ سکتے ہیں, الیاسین بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آل یاسین مراد لیں تو بھی حضور علیہ السلام کی اولاد ہے, اگر یاسین کہیں تو وہ محمد عربی کا نام ہے. تو لہٰذا ان کی شان و شوکت کا یہ عالم ہے کہ خالق کائنات ہو کر ان پر سلام بھیج رہا ہے, اور یہ فرما رہا ہے کہ لوگوں جب میں ان پر سلام بھیجتا ہوں تو تم بھی سلام بھیجا کرو. اور میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. بحوالہ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282, الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275, اور تاریخ تبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے مالک میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں, تو ان سے پیار فرما لے. مالک جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار فرما. اور قرآن نے اس کی وضاحت کی, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لانے کے بعد, اچھے عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس قدر عزتوں سے نواز دیتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے.
اور ایک اور مقام پر میرے آقا نے فرمایا کہ یا اللہ جو ان سے عداوت رکھتا ہے میں ان سے عداوت رکھتا ہوں اور تو بھی ان سے عداوت رکھنا۔ ابن ماجہ شریف ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33 ہے، مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 282 پہ یہ بات موجود ہے، اور اسی طرح سعادت الکونین کتاب کا نام ہے اس کی، صفحہ نمبر 54 پہ یہ بات موجود ہے، اور اس کے علاوہ تفسیر در منصور جلد 1 صفحہ 440 پہ میرے آقا نے فرمایا کہ مالک مولا جو ان سے دشمنی کرے، ان سے بغاوت کرے، ان سے بغض رکھے، ان سے جلے، ان سے حسد رکھے، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ان سے میں عداوت رکھتا ہوں، پھر رب نے فرمایا کہ جو ان سے دشمنی کرے گا ان سے میں اللہ تعالیٰ بھی اعلان جنگ کرتا ہوں، یعنی یہ امام حسن علیہ السلام کی شان ہے۔ اور پھر جب یہ آیت کریمہ اتری کہ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس سے مراد کون ہے؟ حضور نے پینتن پاک کا نام لیا، پھر حضور نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا کہ میں نے تمہارے اسلام کی خاطر تمہاری خاطر پتھر کھائے ہیں، میں نے تمہاری خاطر اتنے امتحانات دیے ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں، میں ان ساری قربانیوں کی بدولت تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن میں ایک چیز ضرور مانگتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم نے میری اولاد سے، میرے اہل بیت اطہار سے محبت ضرور کرنی ہے۔ اب صحابہ کرام آ کر پوچھتے ہیں کہ من ہؤلاء الذین قد وجبت علینا محبتکم، یا رسول اللہ جن کی محبت کو رب نے فرض کر دیا وہ ہیں کون؟ تو پھر میرے آقا نے جواب دیا، فرمایا کہ وہ فاطمہ ہیں، وہ میں ہوں، وہ مولا علی ہیں، وہ حسن و حسین ہیں، فرمایا جو ان سے محبت کرے گا ان سے خالق کائنات محبت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جو ان سے محبت کرے اللہ ان سے محبت کرے، جو ان سے دشمنی رکھے اللہ ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی ظاہر اسلم صاحب آپ نے۔ مولانا ماجد رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ آج امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر آپ گفتگو کریں، سوال کچھ نہیں، صرف آپ نے گفتگو کرنا ہے۔ آج کا تو موضوع اتنا بڑا ہے کہ کتنے سوال بنائیں گے، کتنے جوابات آئیں گے، زندگی کم ہے، سانسیں کم ہیں، ٹرانسمیشن تو بہت دور کی بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ میں نے اس مختصر آیت کو اس لیے پڑھا کہ جب لوگوں نے رسول کے اوپر ابتر ہونے کے طعنے کسے، جب رسول کا کوئی بیٹا اس دنیا میں نہ رہا، تو خالق لم یلد ولم یولد نے، پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اس آیت کے ذریعے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام تھا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ لیکن بات یہاں تک رکی نہیں، بات اس سے آگے جانی چاہیے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس دنیا میں آ کے رسول خدا کی آل کو، رسول خدا کی اولاد کو آگے بڑھانا ہے، ان کو تحفہ دینا ہے کہ آئندہ رہتی دنیا تک جتنے سادات ہیں اس پوری دنیا میں وہ رسول اللہ کے فرزند کہلائیں، وہ رسول اللہ کی آل کہلائیں، وہ رسول اللہ سے نسبت پا جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یوں کہیے کہ آج کی جو تاریخ ہے 15 ماہ رمضان، آج آیہ کوثر کی پہلی تفسیر اس دنیا میں آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں آج پہلی تفسیر اس دنیا میں آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا کہا جائے اس امام کے بارے میں کہ جیسے کہ ہم نے کل بھی گفتگو کی ان کے بچپن کے حوالے سے اور دیگر ولادت کے سلسلے میں، ظاہر ہے ان چیزوں کو تکرار نہیں کرنا، لیکن یہاں پر ایک بات کو میں کہتا چلوں کہ نبوت ہو یا رسالت ہو، اس سے پہلے بھی یہ بات ہوئی کہ نبوت ہو یا رسالت ہو، رسالت معاب پر، ختمی مرتبت پر، نبوت بھی ختم ہوئی، رسالت بھی ختم ہوئی، لیکن کمال نبوت و رسالت جاری رہے، فیض نبوت و رسالت جاری رہا۔ اور وہ کس کے ہاتھوں سے جاری رہا؟ یا تو امیر المومنین کے ہاتھوں سے جاری رہا، یا حسن مجتبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے جاری رہا، یا تو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے جاری رہا۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار رسول خدا نے 2 بچوں کا تعارف، اکثر آپ اٹھا کے دیکھیں، مفتی صاحب تشریف فرمائے اور انہوں نے بھی ظاہر کتابیں دیکھی ہوں گی، تو اکثر روایات ایسی ہیں کہ آپ کو جہاں پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، جو مناقب ہیں، جو فضائل ہیں، وہ یکجا نظر آئیں گے، جوانی تک یکجا نظر آئیں گے۔ یعنی رسول مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں، ایک طرف حسن ہے، ایک طرف حسین ہے، رسول کہیں بیٹھے ہیں، ایک طرف حسن ہے، ایک طرف حسین ہے، مباہلہ ہو رہا ہے، ایک طرف حسن ہے، ایک طرف حسین ہے، تطہیر کی چادر تانی جا رہی ہے، ایک طرف حسن ہے، ایک طرف حسین ہے۔ یعنی دونوں کو فضیلتوں میں یکساں رکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہا گیا ان کو سبتین رسول اللہ، رسول اللہ کے 2 سبت،
تو جہاں تک فضیلتوں کی بات ہے، نبوت کا ایک بہت بڑا کمال ہے، اور اس کمال کو کہتے ہیں علم غیب. ہر نبی کے پاس پروردگار نے علم غیب عطا کیا، ہر نبی کو. لیکن جب یہ فیضان اور یا یوں کہیے کہ یہ کمال نبوت اور رسالت منتقل ہو رہا ہے امامت کی طرف، عہدہ امامت کی طرف، رسالت سے امامت کی طرف آ رہا ہے، تو اپنے کمال کے ساتھ آ رہا ہے، اپنے کمال کے ساتھ آ رہا ہے. یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں ضمناً کہ دیکھیں معجزہ کسے کہتے ہیں. یہ ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں، میں ان کو بھی ایک میسج یہاں پر دوں گا کہ معجزہ کسے کہتے ہیں. معجزہ کہتے ہیں خارق العادت کو. خارق العادت کسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو چیز روٹین سے بالکل آؤٹ ہو، جس کو دیکھ کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے. تو پہلا میسج تو میں یہاں یہ دوں گا کہ آج کل جو ہمارے ایک فضا چلی ہوئی ہے اس کے متعلق بھی عرض کرتا چلوں ضمناً کہ معجزہ خارق العادات ہے، خدا کے واسطہ اسے عادت نہ بنائیں، پہلی چیز. دوسری سب سے بڑی بات کہ معجزہ ہوتا کیوں ہے؟ آیا معجزہ امام ہو یا معصوم ہو، حجت خدا ہو، کیا وہ معجزے کا محتاج ہے؟ نہیں. کیا ہم امام حسن علیہ السلام کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ معجزہ دکھائیں؟ مثال کے طور پہ اگر ہم امام کے پاس جائیں اور امام سے کہیں مفروضہ ہے کہ مولا معجزہ دکھائیے، امام کہے میں نہیں دکھا رہا، تو کیا ہم نہیں مانیں گے کہ امام ہے، امام حجت خدا ہے؟ معجزے سے دیکھیں میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، امام معجزے کا محتاج نہیں ہے، معجزہ محتاج ہے کہ وہ امام کے دست مبارک سے صادر ہو. معجزہ محتاج ہے. تو اس بات کو کلیئر رکھا جائے کہ معجزہ، اچھا پھر یہ کہ جب محتاج نہیں ہے تو یہ معجزہ ہے کس کی طرف سے؟ من جانب اللہ، اللہ کے اذن سے امام معجزہ دکھا رہے ہیں، حجت خدا معجزہ دکھا رہی ہے، اور وہ معجزہ آیت اللہ ہے. بس یہاں پر ایک واقعہ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے نقل کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا اور پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا. امام حسن علیہ السلام اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ، مدینے کے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے. اب معجزہ سمجھے گا کہ معجزہ کیا ہوتا ہے. اتنے میں ایک شخص، ایک قصاب اپنی گائے کے ساتھ جا رہا تھا، وہ حاملہ تھی. امام حسن نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہے جو مادہ ہے، اور اس کے سر پر ایک سفید نشان ہے اور اس کے دم کا سرا سفید ہے. ابھی یہ امام نے کہا تھا تو کچھ شکی مزاج لوگ تھے، معجزہ دکھا رہے ہیں. دیکھیں معجزہ ہے کیا. امام نے ایک روایت میں، ایک تو علم غیب پر بھی یہ روایت دلالت کرتی ہے، دوسری امام نے اس ایک روایت میں 2 درس دیے. پہلا درس یہ دیا کہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں ان کے لیے جلائے ایمان ہے معجزہ، اور جو ہم پر شک کرنے والے ہیں ان کے شک کی تردید ہے یہ معجزہ. یعنی معجزہ ایک ہے، کام 2 کر رہا ہے. جیسے بجلی ہے، ایک بجلی ہے، اے سی میں لگائیں گے ٹھنڈک دے گی، ہیٹر میں لگائیں گے گرمی دے گی. ٹھیک ہے، تو امام نے وہ بتایا. تو کہا اس کے پیٹ میں بچہ ہے، سر پر اس کے نشان ہے اور وہ نشان سفید ہے، اور اس کی جو پونچھ ہے، اس کی جو دم ہے، معذرت، وہ اس کا جو سرا ہے وہ سفید ہے. تو اس میں سے کچھ شکی مزاج لوگ تھے، کچھ تھے کہ جن کو امام پر یقین تھا، کچھ تھے جو شکی مزاج تھے. وہ اس گائے کے قصاب کے پیچھے پیچھے گئے. جب قصاب نے اسے ذبح کیا اور بچے کو باہر نکالا تو وہ مادہ تھا، سر پر اس کے سفید نشان تھا اور دم سرے سے سفید تھی. وہ لوگ بڑا حیران ہوئے کہ یہ کون سی بات ہے، یہ تو امام نے بالکل وہی بتایا. آئے امام کے پاس. اچھا جتنے بھی کافر اور مشرک تھے، قرآن میں بھی آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزہ دکھاتے تھے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 میں پوری تفصیلی آیت ہے کہ جب معجزہ دکھاتے تھے تو جو کافر ہوتے تھے وہ کہتے تھے ھذا سحر مبین، یہ سحر مبین ہے، یہ کھلا ہوا جادو ہے. تو ان کی بھی عادت یہ تھی، یہاں پر بھی یہی ہوا. جیسے انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے امام حسن سے سوال کیا، کہا علم غیب تو اللہ رکھتا ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ یہ تو جادو ہے. فوراً کہہ دیا یہ تو جادو. یعنی یہاں سے ایک چیز اور پتہ چل گئی، جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کہتے ہیں جادو ہے. آج کل کے دور میں آپ کو ملیں گے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں سنا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ایسی. تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے. جیسے امام نے یہ جملہ سنا، امام نے کہا یاد رکھو یہ علم پروردگار نے نہ ہی مقرب فرشتوں کو دیا ہے جو محمد اور آل محمد کو دیا ہے، یہ علم غیب بھی ہے. امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ بھی ہے. اور ایک سب سے بڑی بات کہ جو امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں کہ علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے ایک مرتبہ سوال ہوا، امام کی سخاوت پر بات چل رہی تھی، تو انہوں نے سوال ہوا کہ ہر امامی سخی تھا، ہر امام دسترخوان بچھاتا تھا، رسول خدا کے دسترخوان مشہور ہیں، امیر المومنین کے دسترخوان، اور اس سے پہلے چلے جائیں حضرت ابو طالب کے دسترخوان مشہور ہیں. یہ دسترخوان کا لفظ امام حسن سے خاص کیوں ہو گیا؟
جیسے مثال کے طور پہ آج علم اٹھتا ہے تو علم آپ جیسی آئے تبادر ذہنی ہے، جیسی علم کا نام آتا ہے نا، حالانکہ یہ علم حضرت حمزہ نے بھی اٹھایا، رسول خدا نے بھی اٹھایا، امیر المومنین نے بھی اٹھایا، لیکن جیسی نام آتا ہے آپ کے ذہن میں کس کا نام آتا ہے؟ مولا عباس علمدار. تو جیسی دسترخوان کا نام آیا آپ کے ذہن میں فوراً ایک نام آیا، کون؟ امام حسن مجتبیٰ. تو ان سے سوال ہوا کیوں ایسا؟ کہ جس دور میں امام تھے اور امام کی جو امامت کا دور تھا، وہ دور وہ تھا کہ جس میں راویان کو خریدا جا رہا تھا. اچھا، راویان حدیث کو خریدا جا رہا تھا، اور مقصد کیا تھا؟ اہل بیت کی دشمنی. راویان حدیث کو جب خریدا جا رہا تھا اس دور میں امام حسن مجتبیٰ نے اپنا دسترخوان بچھایا اور راویان حدیث کو مدعو کیا تاکہ وہ ہمارے دسترخوان پر آ کر کھائیں، اور ہمارے دسترخوان کے پاس سے کھانے کے بعد ہمارے دسترخوان پہ کیونکہ کھائیں گے، ہمارا نمک کھائیں گے تو ہمارے خلاف بات نہیں کریں گے. یعنی وہ سلسلہ، وہ پروپیگنڈا جو ایک چل چکا تھا، اس کو روکنے کے لیے امام حسن نے دسترخوان بچھایا. تو یہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ تھا کہ جس کو ہمیں درگزر نہیں کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہترین. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. زاہد اسلم صاحب یہیں سے گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی جو عبادات تھیں، جو ان کی سخاوت تھی، اس کے حوالے سے ذرا بتائیے. اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کتاب کا نام ہے. اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15 پہ ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت فرمائی، آپ نے پرورش کی، تو آپ نے ان کو پل بھر میں سب کچھ سکھا دیا اور پل بھر میں سارے علوم عطا فرما دیے جنہیں کہتے ہیں وہبی اور کسبی. یہ سارے علوم جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو عطا ہو گئے ہوں تو ان کی سخاوت کا کیا کہنا، پھر ان کی فضیلت کا کیا کہنا. اور پھر میرے آقا کے اصحاب کا عشق دیکھیے کہ جب انہیں میرے آقا کی یاد آتی تھی وہ چہرہ امام حسن علیہ السلام کو دیکھ لیا کرتے تھے. وہ کیوں دیکھتے تھے کہ جب میرے آقا آخری ایام میں تھے، جو بیمار تھے، تو اس وقت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا ان شہزادوں کو، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ ابا جان انہیں کچھ عطا فرمائیے. اچھا، حضور نے پھر کیا عطا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ ہم نے امام حسن علیہ السلام کو اپنی جیسی شبیہ عطا فرمائی، سرداری عطا فرمائی، اور امام حسین علیہ السلام کو ہم نے شجاعت اور بہادری اور سخاوت عطا فرمائی. اس حدیث کو روایت کرنے والے راویان نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا. امام شیبانی نے جلد نمبر 1 صفحہ 299 پہ اس حدیث پاک کو لکھا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 185 پہ اس حدیث پاک کو لیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ سعادت الکونین کتاب کا نام ہے، اس کے اندر بھی اس حدیث پاک کو لیا گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ ایک کو ہم نے اپنے جیسی صورت عطا فرما دی، ایک کو ہم نے سخاوت عطا فرما دی. پھر اس کے بعد سخاوت کا کیا کہنا؟ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 37 پہ آپ کی سخاوت لکھی گئی. اور اس کے علاوہ سعادت الکونین کے صفحہ 54 پہ یہ سخاوت لکھی گئی. اور اس کے علاوہ تفسیر در منصور جلد 1 صفحہ 440 پہ آپ کی سخاوت لکھی گئی کہ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ظہر کے وقت میں ایک شخص نے آ کر 1,00,000 درہم پیش کیے بطور تحفہ، اور امام حسن علیہ السلام نے وہ 1,00,000 درہم عصر کے وقت سے پہلے سارے فقراء میں، غرباء میں، مساکین میں تقسیم فرما دیے. اور پھر آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ مدینہ میں جگہ جگہ پہ آپ نے دسترخوان لگوائے ہوئے تھے کہ یہاں پر آپ نے رسول اللہ کے غلاموں کو کھلانا پلانا ہے. اور پھر بعض اوقات ایسی جگہ بھی بنائی گئی کہ جہاں پر انسانوں کے علاوہ اڑنے والے پرندوں کے لیے بھی پانی کا اہتمام کیا گیا تھا. اور جہاں آپ کی عبادت کی بات آتی ہے، مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 159 یہاں پر، اور البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 37 سعادت الکونین صفحہ 54 پہ یہ بات لکھی گئی ہے کہ آپ نے 25 حج ادا کیے اور وہ صرف پیدل چل کر ادا کیے. کس نے پوچھا کہ یا امام آپ کے پاس جانے کے لیے سواریاں بھی ہیں، ہر چیز کا بندوبست ہے، تو آپ پیدل کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ خالق کی بارگاہ میں جب پیش ہونے کے لیے بندہ جاتا ہے تو پروٹوکول کے ساتھ نہیں جاتا، بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جاتا ہے. تو یہ آپ کی عبادت کا عالم ہے، یعنی پیدل چل کر جانا، حج ادا کرنا، اور پھر لوگوں کو اس بات کی تبلیغ کرنا. اس بات کا بڑا خاص میسج آتا ہے کہ جب ہم بھی خالق کی بارگاہ میں عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے جائیں تو عاجزی انکساری کے ساتھ جائیں. اگر ہم اکڑ کے ساتھ جائیں گے تو پھر ہمیں کچھ بھی نہیں ملنے والا. بے شک، اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. مولا کی شان میں تو جتنی بھی بات کی جائے اتنی ہی کم ہے، اور کیونکہ ہمیں ویسے بھی اپنی ٹرانسمیشن کو لے کے بڑھنا ہے، اور آج کا تو ٹاپک ہی ہمارے پاس کچھ اور بات ہونی ہی نہیں چاہیے مولا کے علاوہ کوئی بات کرنے کی.
لیکن کیونکہ ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے اور بریک کے بعد ہمیں کچن میں بھی جانا ہے، اور کیونکہ آپ نے یہ کہا تھا فرحان کہ آج کچن میں جو بھی بن رہا ہے وہ مولا کے دسترخوان سے منسوب ہوگا، تو انشاءاللہ ہم کچن میں بھی جائیں گے اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. السلام علیکم، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان سب کا، سب ٹی وی کی خصوصی افطاری نشریات. آج جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں 15 رمضان ہے، امام حسن علیہ السلام کی آمد کا دن ہے اور علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اور میں آپ کی طرف بڑھوں گی دعا کے لیے بھی، کیونکہ افطاری کا ٹائم بالکل قریب ہے، تو میرے خیال میں ہمیں کچن میں جانا چاہیے. مولانا صاحب اگر آپ کی اجازت ہے تو ہم کچن کی طرف بڑھیں. دعا بھی کریں گے. آج تو دسترخوان امام حسن علیہ السلام سے بالکل جو بھی ہم نے پکایا ہے، یعنی شیف نورین نے پکایا ہے، آپ اجازت دیں تو جائیں تاکہ پھر واپس آئیں. ہمیں کیونکہ افطاری کی بھی تیاری ساتھ ساتھ کرنی ہوتی ہے، کچن بھی دیکھنا ہے. زبردست ماشاءاللہ، کیا بہت اچھی پریزنٹیشن ہے. دیکھیں ارے ماشاءاللہ، یہ تو دیکھیں ویری نائس، کیا زبردست. ذرا ٹاپ کیمرے سے دکھائیے گا ذرا. اچھا جی، یہ بن رہی ہے دودھ لال شربت. ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے. اچھا میں نے اس میں 2 کپ دودھ لیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں برف ایڈ کروں گی اراؤنڈ 1 کپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اراؤنڈ 1 کپ یہ برف جائے گی اس کے اندر. مطلب آئی تھنک برف تو حسب ذائقہ ہے نا. ہاں مطلب جگ کے حساب سے. ہاں آئی مین آپ نے کسی نے اگر نئی برف یوز کرنی تو وہ بغیر برف کے بھی بنا سکتا ہے. برف کا ذائقے سے کیا تعلق؟ برف تو ٹھنڈا اور گرم. آئی مین کہنے کا مطلب یہ ہے وہ جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں وہ ہاں میری شکل دیکھی، میں برف کو بھی حسب ذائقہ اس لیے کہتی ہوں کہ جتنی آپ کو ضرورت ہوتی برف ڈالیں، جس نے نہیں ڈالنی وہ نہیں ڈالنی، جن کا گلا خراب. اچھا یہ لال شربت اس کے اندر جائے گا. ٹھیک ہے، یہ لال شربت. اچھا جب لال شربت میٹھا زیادہ ہوتا ہے تو چینی کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل بھی شیرہ ہوتا ہے یہ بالکل، کیونکہ اس میں چینی ڈلی ہوئی ہوتی ہے. آپ چینی سے بچیں نا. ہاں بالکل. اچھا یہ تک ملنگا چیا سیڈز جو ہیں یہ اس میں جائیں گے 2 to 3 ٹیبل اسپون. اچھا یہ کھوپرا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور یہ اس میں جائے گا تھوڑا سا الائچی کا پاؤڈر. ارے واہ زبردست، یہ مزے کی چیز ہے نا. ٹھیک ہے، یہ الائچی کا پاؤڈر چلا گیا. اب ہم اس کو کر لیں گے بلینڈ. صحیح ہے، چلیں یہ ہو گیا ہمارا ڈن. گریٹ، کلر کتنا خوبصورت ہے، بہت زبردست بہت زبردست. چلیے اب ہم اس کو اس شربت کا کلر بھی خوبصورت ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزیدار ہوگا انشاءاللہ. آج کا ہمارے کچن کی ساری چیزیں ہیں ہی مولا کے دسترخوان سے منسوب. بے شک بے شک. تو یہ جو مشروب بن گئی ہے یہ تو میرے خیال میں کوئی بہت ہی ٹیسٹی ہوگی. بالکل ظاہر ہے، جب نسبت اس سے ہو گئی بے شک امام حسن سے تو پھر. چلیں جی، پھر ہم بڑھتے ہیں اپنی افطاری لے کر سیٹ کی طرف. مولانا صاحب دیکھیے ذرا، سبحان اللہ، یہ امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان سے منسوبات جو چیز بنی ہے وہ امام کے دسترخوان سے منسوب بنی ہے. ہمارے رزق میں برکت ہی اس لیے ہوتی ہے بے کہ ہم شک اپنے رزق کو ان سے منسوب کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب کچھ انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں محمد والے محمد کا، تو کیوں نہ برکت ہو. اچھا جی، افطاری کا ٹائم بالکل قریب ہے اور اس سے پہلے کہ روزہ افطار ہو اور اذان مغرب ہو کراچی اور اس کے مضافات میں، تو میں درخواست کروں گی آپ سے مولانا صاحب کے دعا کروا دیجیے. آج تو قبولیت کا وقت بھی ہے، دن بھی ہے، امام حسن علیہ السلام کی آمد بھی ہے، مغرب کا وقت بھی ہے، افطار کا وقت بھی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، 15 رمضان ہے، تو بہت ساری چیزوں کا امتزاج ہے اور پھر آپ کی دعا ہوگی تو آپ کی کمال ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، بالخصوص امام حسن ابن علی المجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کا، ہمارے
तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, हमारे तमाम अमाल जो तेरी बारगाह में किए गए परवरदिगार सबको कबूल फरमा। परवरदिगार हमें तौफीक अता फरमा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद कर सकें। तुझे वास्ता इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उनकी मारिफत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को तमाम शर से और तमाम मुसीबतों से महफूज फरमा। तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का परवरदिगार हम सब की आखिबत बखैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तो इसी के साथ ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त कराची और उसके मुज़ाफ़ात में अज़ान मग़रिब का वक्त है। आप लोग भी जाइए, अफ्तारी कीजिए, और हम लोग भी एक ब्रेक पे जा रहे हैं, अफ्तारी करते हैं और अफ्तारी के फ़ौरन बाद हाज़िर होते हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और आप देख रहे हैं रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान सबका, और माशाल्लाह से आप लोगों ने भी अफ्तारी कर ली है, हमने भी कर ली है। और इस वक्त मैं ये चाहूँगी, क्योंकि ट्रांसमिशन का इख्तिताम है तकरीबन, तो मैं चाहूँगी अपने दोनों मौलाना साहब से कि आज के हवाले से, मौला हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से तो हम क्या ही मैसेज देंगे, पूरी दुनिया के पास अल्लाह ताला की तरफ से जो इतना बड़ा मैसेज आया हुआ है। लेकिन मुफ्ती साहब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एक रिवायत सुनाना चाहूँगा। अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। ये तो सब ने सुनी हुई भी है, पढ़ी हुई भी है, लेकिन जो रिवायत मैं सुनाना चाह रहा हूँ वो बड़ी माना फरोज़ है। अल हसनो वल हसनो सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह मिनल अव्वलीना वल आखिरीना। फरमाया कि हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, इनसे पहले जितनी कौमें आए हैं वो उनके भी सरदार हैं, और बाद में आने वाले लोगों के भी वो सरदार हैं। तारीख़ दिमश्क़ कबीर जल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 131 पे ये बात मौजूद है। मजमू ज़वाइद जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 184 पे ये बात मौजूद है, और मौजम औसत जल्द 1 सफ़ा 118 पे ये बात मौजूद है। क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जी मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस एक वाक़या सुनाऊँगा, और उस वाक़े में ही मैसेज है कि इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने असहाब के साथ एक जगह से गुज़र रहे थे, तो खजूर बाग में दाखिल हुए, तो वहाँ पर खजूरों के दरख्त थे। उनमें से एक खजूर दरख्त ऐसा था जो खुश्क था। इमाम की मसनद वहाँ लगाई गई और इमाम वहाँ तशरीफ़ फरमा हो गए साए में। बराबर में एक शख्स आकर बैठा, उसकी मसनद बराबर में लगा दी गई और वो इमाम के बराबर में आके बैठा। सही। उसके सर के ऊपर जो दरख्त था वो भी खुश्क था, और इमाम के सर के ऊपर जो दरख्त था वो भी खुश्क था, खजूरें थी नहीं। सही। उसने बिला तशबीह सर उठाया, दरख्त की तरफ देखा और देखकर कहा कि काश ये दरख्त फलदार होता तो हम इसकी खजूरों से लुत्फानंदोज होते। अभी उसने ये लफ्ज़ कहे थे, इमाम ने कहा क्या तू सच में खाना चाहता है? उसने कहा जी मौला खाना चाहता हूँ। बस ये कहना था कि इमाम ने इशारा किया, कुछ के मुताबिक दुआ की, और उस दरख्त में फल आना शुरू हो गए, यानी खजूरें आना शुरू हो गई, और वो सब ने फिर तनावुल फरमाया। आप कहेंगे जनाब इसमें मैसेज क्या है? तो मौजज़ा है सीधा सीधा। मैसेज सिर्फ इतना दूंगा, दरख्त के नीचे बैठ के उसने क्या कहा था? काश खजूरें होती, और बराबर में इमाम बैठा। बस इतना कहूंगा कि जिसका इमाम हसन जैसा हो उसके मुंह पर काश का लफ्ज अच्छा नहीं, जो चाहता है मांग ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। और पूरे रमज़ान की ट्रांसमिशन भी कम पड़े अगर हम मौला की शान में बातें करना शुरू करें तो वो भी कम है। लेकिन क्योंकि टाइम कम होता है, लिमिटेड होता है ट्रांसमिशन का, और हमें अब ये ट्रांसमिशन ख़त्म भी करनी है, और हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी फरहान के कलाम पेश कीजिए ताकि खूबसूरती से हमारी ट्रांसमिशन का इख्तिताम हो सके। जी माशाल्लाह। इब्तिदा में हमद बारी ताला भी हुई, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हुई, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मनक़बत पढ़ी गई, बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र भी हुआ ट्रांसमिशन में। तो अब आखिर में इन सब का निचोड़ पंजतन पाक का जिक्र करते हैं ताकि महफिल मुकम्मल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो पंजतन का गुलाम हूं, मैं तो पंजतन का गुलाम,
علی سے مجھے عشق ہے تو بطول سے مجھے عشق ان کے چمن سے مجھے عشق ہے تو حسن سے